ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر قانون کے ذریعے اصلاح نہیں کی، پہلے دلوں کو بدلا، پہلے لوگوں کو اویئرنیس دی، پہلے لوگوں کا شعور دیا، پہلے لوگوں کا ذوق پاکیزہ کیا، پہلے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو نفس کی باتوں پر چلنا مناسب نہیں ہے، سوچ لیا کرو، نفس جب بھی تمہارے اندر کوئی داعیہ پیدا کرے سوچ لیا کرو کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ مدینے منتقل ہوئے۔ اب مدینے میں آ کر ایک پورا اسٹیٹ کا نظام ڈھانچہ آپ نے کھڑا کیا، اس لیے کہ آپ عجیب و غریب شخصیت تھی محمد رسول اللہ۔ آپ دنیا کے ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کے لیے ایک نمونہ تھے۔ محمد رسول اللہ صرف مولویوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صرف بزرگوں اور صوفیوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے بھی نمونہ ہیں، محمد رسول اللہ ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داروں اور ورکرز کے لیے بھی نمونہ ہیں، محمد رسول اللہ دو فریقوں کے درمیان ان کے جھگڑے کو چکانے کی ذمہ داری چکانے والے جوڈیشری کے ذمہ داران کے لیے بھی نمونہ ہے، محمد رسول اللہ ملکوں کے ذمہ داروں سے بات چیت کرنے والے اور ملکوں کے درمیان سفارتکاری کی خدمت انجام دینے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جس کسی کو جو کچھ بھی بننا تھا قیامت تک محمد رسول اللہ کو فالو کر کے بننا ہے۔ اللہ کرے سری نگر کے پولیس کے ذمہ داران، پولیس کے آفیشلز اور آفیسرز اور پولیس کے عام کانسٹیبلز اور عام لوگ یہ سب کے سب آج اپنی ہمتوں کو اور بڑھا کر یہ کہیں اب میں پوری طرح فالو کروں گا محمد الرسول اللہ۔ ہم آپ کو کسی مسلک کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو کسی جماعت کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو کسی پیر کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو بلاتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ان کو اپنا نمونہ بنا لو، اپنا اسوہ بنا لو، ان کو دیکھو کیا مزاج تھا ان کا۔ قریش کی ایک عورت نے، ایک بڑے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی، آپ کے پاس بھی کیسز آتے، آپ ہی کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، آپ ہی کیسز کو عدالت تک پہنچاتے ہیں۔ ایک کیس آیا محمد رسول اللہ تک، اور وہ کیس یہ تھا کہ فلاں عورت نے قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا مقدمے کی سماعت کے بعد، ساری باتوں کی تحقیق کے بعد آپ نے فیصلہ سنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کھلبلی مچ گئی سماج میں، معاشرے کے لوگوں کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا۔ سینکڑوں سال سے قریش کے اندر یہ انصاف نہیں کیا گیا تھا کہ بڑے گھر کی کوئی عورت، بڑے گھر کا کوئی مرد، ایک بہت شاندار اور بڑی ریچ فیملی کا کوئی شخص، اس کو سزا دی جائے۔ چنانچہ باقاعدہ بہت سے لوگ ایک ڈیلیگیشن بنا کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور حضور سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہماری رائے گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو اور نازک ہے، کہیں لوگ اسلام سے واپس نہ چلے جائیں، کہیں لوگوں کے اندر انتشار نہ برپا ہو جائے، یہ ایک بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بڑی بغاوت ہونے کا خطرہ ہے، بہت ریئیکشن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سراپا جمال تھے محمد الرسول اللہ، لیکن یہ بات سنتے ہی سراپا جلال بن گئے، اور آپ نے فرمایا والذی بعثنی بالحق واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، یہ تو فاطمہ ہے قبیلہ قریش کی بیٹی مخزوم کی، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھوں گا۔ یہ ہے وہ یہ انصاف کہ قانون کے نفاذ میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، قانون کے نفاذ میں کوئی فرق نہیں، یہ میرا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے مسلک کا ہے، یہ میری جماعت کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، اس کے لیے اوپر سے بڑے فون آ رہے ہیں، یہ بہت ریسورسفل آدمی ہے، اس کی بڑی اپروچ ہے، اس کے لیے یہ کر دیں اور یہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھے، اللہ آپ کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھے، اللہ اس امتحان میں ثابت قدم رکھے۔ جتنا زیادہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں گے کہ میری سامنے میری آخرت ہے، میرے سامنے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو،
میں تو کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی کوئی ظلم کسی کے اوپر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک عجب جملہ فرمایا اور ایک سسپینس کریٹ کر دیا۔ آپ نے جملہ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، صرف اتنا جملہ فرمایا، لوگوں اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ ایجوکیشن کی جو فلسفی ہے، جو میتھڈولوجی ہے ایجوکیشن کی، ایجوکیشنسٹ لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے سینکڑوں طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی سسپینس کریٹ کرو اور لوگوں کے اندر کوشچن کو اٹھاؤ، لوگ خود پوچھیں۔ آپ نے اچانک یہ فرما دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم، صحابہ حیران رہ گئے اور بالآخر ہمت کر کے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہم کو اب تک جو تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کی مدد نہیں کرنی، مظلوم کی مدد کرنی ہے، اور آج آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اگر وہ تمہارا بھائی ہو۔ اللہ کے رسول ہم سمجھ نہیں سکے۔ میں یقین کرتا ہوں ایک ٹیچر جس طرح اپنے طالب علم کے کسی ریزنیبل سوال سے خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوئے ہوں گے محمد رسول اللہ اس صحابی کے سوال سے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری محنت بیکار نہیں جا رہی، انہوں نے اسلام کی اسپرٹ کو صحیح سمجھا ہے، یہ بات ان کے رگ و پے کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ مظلوم ہی کی مدد کرنا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ اپنا سگا ہو، اپنا بھائی ہو، نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ ون ہو، ہمیں مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اب تک جو ہم کو سکھایا ہے وہ تو کچھ اور ہے، وہ تو یہ سکھایا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، ظالم کی مدد نہیں کرنا، آج آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تب آپ نے مسکراتے ہوئے وضاحت فرمائی اور فرمایا سنو غور سے، ظالم کی مدد کرنے کو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کی مدد کا مطلب ہے اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کا حق دلواؤ۔ آپ کے اوپر، آپ کے کندھوں پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ اپنے بندوں کو روزانہ توفیق دے۔ یقین مانے آپ کو حیرت ہوگی، کسی اللہ والے کے پاس ذرا کچھ دن رہ کر تو دیکھیے کیا ہوتے ہیں یہ اللہ والے۔ دیکھنے میں یہ عام انسان لگتے ہیں اور یقین بے شک یہ عام انسان ہوتے ہیں، مگر ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ان کا دل ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے چپ کے دعائیں کرتے رہتے۔ میں بچپن میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب نکلا کرتا تھا، 6-7 سال 8-10 سال کی بات ہے، لگاتار میں دیکھتا تھا، بہت ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ کسی سڑک پر سے گزر رہے ہوتے تھے، وہ چاہے پیدل جا رہے ہوں یا سواری پر جا رہے ہوں، تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کچھ رقت طاری ہے، رو رہے ہیں، کچھ چپ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس وقت میں پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ ایک بار میں دلی سے احمد آباد فرنٹیئر میل پر جا رہا تھا ان کے ساتھ، مجھے خوب یاد ہے کہ ریلوے پلیٹ فارم پر بھی جب اسٹیشن پر ٹرین رکی تو اس وقت پھر وہ اسٹیشن میں اترے کسی ضرورت کے لیے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ واپس جو آئے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس وقت میں نے پوچھا، اس وقت میں تقریباً 14-15 سال کا رہا ہوں گا، میں نے اس وقت ان سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ سڑک پر نکلتے ہیں، بازار میں گزرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں۔ عجیب بات انہوں نے فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھا، میں نہیں چاہتا تھا کسی کو بتاؤں، تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کو بتانا میرا فرض ہے، کاش کہ تم اس پر خدا کرے عمل کر سکو۔ سنو، جب گزرا کرو تو راستے میں چلنے والوں کے لیے، دکان تک کام کرنے والوں کے لیے، تاجروں کے لیے، پولیس کے لوگوں کے لیے جو سڑک پر کھڑے ہوئے کنٹرول کر رہے ہیں ٹریفک کو یا نگرانی کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ہیں ان سب کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اللہ ان سب کو ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ ان کو روزی دے دے، اللہ ان کو آسان روزی دے دے، اللہ اس مزدور کو بھی دے دے، اس رکشے والے کو بھی دے دے، اس بوٹ پالش کرنے والے کو بھی دے دے، اس چائے بیچنے والے کو بھی دے دے۔
عجیب دل کے اندر انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ اس بندے کے اندر آ جاتا ہے جس بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ سے محبت مخلوق سے لوگوں کو بندے کو کاٹتی نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر ایک درد آ جاتا ہے، میں کیا کروں، کاش کہ میں سب کے کام آ سکتا، نہیں آ سکتا تو کم سے کم دعاؤں کے ذریعے لوگوں کے غم ہلکے کروں، کم سے کم اللہ تعالیٰ سے کہوں. بڑی نازک ذمہ داری ہے جو تقدیر الہی نے آپ کے نام آپ کے سپرد کی ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو منظور کیا ہے. خدا کرے کہ ایک ایسا مقام آئے کہ ہم جیسے لوگ ملک اور صوبوں کو چلانے والوں کو مشورہ دے سکیں کہ آپ کو اگر ایک آئیڈیل ایماندار پولیس کے لوگ دیکھنے ہیں تو آپ سری نگر کی پولیس کو جا کر دیکھو. آج میں سری نگر کے پولیس لائن کی مسجد میں بیٹھا ہوں. مجھے جس وقت میں یہاں داخل ہوا اچانک یاد آیا، بہت عرصے کی بات ہے، ہمارے یہاں یو پی میں ایک شہر ہے الہ آباد کی پولیس لائن میں سال میں 2 مرتبہ وہ پروگرام کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہندو مذہبی پروگرام کرتے ہیں، ایک مرتبہ مسلم مذہبی پروگرام کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے موقع پر. اس وقت سیرت کے موضوع پر وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں اور سارے آئی جیز، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور نیچے تک کے سارے لوگ بالکل سب کے سب ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں. ایک بار مجھے انہوں نے بلایا جلسہ سیرت کے موقع پر، اور میں نے دل کھول کر ان پورے آفیسر کے سامنے، جس میں مشکل سے شاید 15-20 مسلمان رہے ہوں گے، سارے کے سارے نان مسلم لوگ تھے، اور میں نے ان کے سامنے محمد رسول اللہ کی سیرت بیان کی اور کچھ ان کے واقعات بیان کیے، اور خود ہندوؤں کے جو مذہبی کتابیں ہیں کچھ ان کے کوٹیشنز میں نے کوٹ کیے، کچھ ویداس سے، کچھ گیتا سے، اور ان کے سامنے میں نے اس بات کو دل کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کے سامنے اپنا فرض سمجھ کر یہ کہتا ہوں کہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے. اور ماہرین زبان، لسانیات کے ماہر، لنگوسٹکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں یہ لفظ آیا ہے سنسکرت سے، اور سنسکرت میں اصل میں یہ لفظ تھا نمہ اج، اور نمہ اج کہتے ہیں سنسکرت میں اس بات کو کہ جس خدا نے کسی سے جنم نہیں لیا، جس نے کسی کو جنا نہیں، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اسی خدا کے سامنے نمن کرنا یعنی سر جھکانا، یہ نمہ اج ہے. اور نمہ اج گیتا کے 6 باب میں اس کا پورا باب بیان کیا گیا ہے. میں نے وہ پڑھ کے سنایا اور ان کے سامنے نماز کے رکوع سجدے کر کے دکھائے، اور ان کو بتایا آپ جو اس وقت ڈنڈوت کرتے ہیں، آپ جو اس وقت جس طرح پورے الٹے لیٹ کر آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں اس طرح سجدہ نہیں بتایا گیا. شاشٹنگ بولتے ہیں گیتا کی زبان میں. شاشٹنگ کا مطلب بدن کے 8 اعضاء زمین پر لگیں اس خدا کے سامنے. اور میں نے ان کے سامنے اسٹیج پر سجدہ کر کے بتایا یہ ہے وہ سجدہ جو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا تھا، اور یہ ہے وہ نماز. اور ہم اس ملک کے مسلمان، پورے عالم کے مسلمان اس نماز کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے قدرت نے آپ کو یہ تحفہ دیا تھا. آدم علیہ السلام جنت سے جو اتارے گئے تھے تو اسی ملک کے جنوبی حصے میں اتارے گئے تھے. مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن کثیر میں کئی سندوں سے ثابت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں بھیجے گئے تھے. ہمارا رشتہ، اسلام کا رشتہ اس خطے سے اتنا پرانا ہے. میں نے دل کھول کر اللہ کی توفیق سے بیان کیا. میرے پہلے شیخ، میرے مرشد، میرے محسن حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی اس وقت حیات تھے اور الہ آباد میں تھے، اور میں پہلے ان کی خدمت میں ایک دن رہا اور بہت عاجزانہ ان سے دعا کرا کے گیا. حضرت ہزاروں ہندو بھائیوں کے سامنے مجھے اسلام کو پیش کرنا ہے. یہ حضرت کی دعا اور توجہ کی برکت تھی کہ پتہ نہیں میرے اوپر مضامین کی کتنی آمد تھی، اور تقریباً 2.25 گھنٹے میں نے پورے قرآن و حدیث کی سیرت کی روشنی میں اس مجمع کے سامنے بیان کیا. اللہ اکبر، عجیب اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک تجربہ کرایا. جب میں بیان کر کے فارغ ہوا تو ایک ڈی آئی جی صاحب جو پہلے مجھ سے جنہوں نے استقبال کیا تھا وہ اٹھے، مسٹر ترپاٹھی ان کا نام تھا، KN ترپاٹھی. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مائک سنبھالا اور مائک سنبھال کر کہا نعمانی صاحب، میں آپ کو اور اس سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنی باتیں آپ نے اس وقت اب تک بیان کی ہیں میں نے سب کو سویکار کیا، میں نے سب کو مانا. میں نے بالکل آج سے میں تسلیم کرتا ہوں یہ بات. اب آگے جو کچھ بھی بچا ہے وہ سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. کاش کہ آپ لوگ ہم کو آ کر آپ نے ہم کو پہلے بتایا ہوتا تو ہم بہت پہلے شاید مان گئے ہوتے. ہمیں کوئی گیان بتانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی علم سکھانے والا نہیں ہے.
سچی بات میں آپ کو میں نے اس مثال سے اس لیے پیش کیا ہے کہ تاکہ میں کسی طرح آپ کے حوصلے کو بڑھا سکوں. اگر آپ نے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اور اللہ کرے کہ آگے بڑھ کر ایک اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے ایک ایمانداری کے ساتھ پولیسنگ کر کے دکھا دی اور آپ نے دکھا دیا کہ یہاں کی پولیس کرپشن سے بالکل محفوظ ہے, اگر آپ نے دکھا دیا کہ یہاں کی پولیس پارٹیشن رول پلے نہیں کرتی, یہاں کی پولیس ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے, یہاں کی پولیس کیوں ادا کرتی ہے؟ اس لیے کہ یہاں کی پولیس کے اکثر لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلنا ہے. میری تمنائیں محدود ہوں گی, میں رشوت کے طریقے کو لے کر اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلواؤں گا, میں اپنے بچوں کے پیٹ کو حرام طریقے سے نہیں پالوں گا, میں سادہ زندگی گزاروں گا, میں قناعت کی زندگی گزاروں گا, میں نماز کی بھی پابندی کروں گا اور اپنی ڈیوٹی بھی ایمانداری سے ادا کروں گا. اگر آپ نے کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بعید نہیں, اللہ تعالیٰ کب کس وقت کس کام کو کیسی قبولیت دے دے, کب کس کام کو کیسا ریکگنیشن دے دے, کب کس کام کو کیسا عام کھلا ہوا اعتراف دے دے. یقین مانیے دنیا کے لوگ اس کرپشن سے عاجز آ چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں, پریشان ہیں. کوئی تو ہمت کرے, کہیں پر تو کوئی ایک نمونہ قائم ہو. اسلام کو سب سے زیادہ انتظار اس وقت اس بات کا ہے کہ کوئی ایک سوسائٹی اس کو بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی اس کو فالو کر کے دکھائے. تھوڑے سے دین پر میں عمل کروں, تھوڑے سے دین پر آپ کریں, تھوڑے سے دین پر اے کرے, بی کرے, سی کرے, ڈی کرے, ای کرے. اس سے کام نہیں چلے گا. کام اس وقت چلے گا جب ہماری ایک پوری سوسائٹی اس طرح نظر آئے لوگوں کو. بے شک بالکل صحیح ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 2-4 لوگ اس کو دیکھ کر جلس ہو جائیں اور جلنے والے بن جائیں, لیکن یاد رکھیے انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ سچائی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں, وہ تسلیم کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں یہ بات کہ واقعی آپ ہی لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ آپ رشوت لے سکتے ہیں, آپ ناانصافی کر سکتے ہیں, اور آپ فیور کر سکتے ہیں, اور آپ پارٹیشن رول پلے کر سکتے ہیں, مگر نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے, آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کی فکر ہے. اور اس کے لیے ایک خاص بات کی ضرورت ہے, آپ میں سے ایک کو, ہم میں سے ہر ایک کو, مجھ کو بھی اور ہم میں سے ہر ایک کو. دیکھیے یہ ماحول ایسا ہے کہ اس پورے ماحول کو ریزسٹ کرنا اور وہ تمام برائیاں جو ماحول میں چل رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر ایک الگ راستے پر چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک مضبوط ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے, ایک مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے, ایک مضبوط فیصلے کی ضرورت ہے, اور روزانہ ایک انٹیک کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں روزانہ ایمان کی تھوڑی سی غذا نہیں ملے گی تازہ, جب تک روزانہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی تھوڑی سی غذا نہیں ملے گی تازہ, تو 1-2 دفعہ کوئی بات سن کر پوری زندگی کا کیریکٹر بدل جائے. یہ انسان کی فطرت میں اگر ہوتا تو ایک مرتبہ قرآن میں کہہ دیا گیا ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پھر دوبارہ تقوی کے بارے میں نہ کہا گیا ہوتا. بار بار اللہ تعالیٰ کی ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار نماز پڑھواتے ہیں, بار بار اذان دلواتے اور سنواتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر بار بار ریمائنڈ نہ کیا گیا, بار بار یہ ڈائٹ نہ ملی, بار بار یہ خوراک نہ ملی, تو ہم ریزسٹ نہیں کر پائیں گے. چند گھنٹے کے لیے ٹھیک رہیں گے, پھر ایک مرتبہ ماحول کی برائی ہمیں ہمارے قدموں کو پھسلا دے. اس لیے اس کے لیے کچھ ایسی نظام بنا لیجئے, ایسا نظام بنا لیجئے. آپ نے ہو سکتا ہے بنا رکھا ہو, لیکن میں اپنا فرض سمجھ کر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ نظام بنا لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کو, اپنے 24 گھنٹے کے شیڈول کو ایسا آرگنائز کیجئے کہ اس میں تھوڑا حصہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بھی ہو, اس میں تھوڑا حصہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں محبت بھرا درود و سلام پڑھنے کا بھی ہو. جس ہستی نے ہماری اور آپ کی خاطر اتنی زبردست قربانیاں دی, کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے, اتنی بھی شرافت نہیں ہے, اتنی بھی احسان مندی کا جذبہ نہیں ہے کہ روزانہ شکر کے جذبے سے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ہم درود کی تسبیح پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت بھرے رشتے کو پھر سے تازہ کریں؟
یہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا، روزانہ درود شریف پڑھنا، روزانہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لینا، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیجیے. اگر آپ یہ روزانہ کرتے رہیں گے تو چاہے ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ پر ماحول کا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا آپ کے کریکٹر اور اخلاق کا، آپ کی ویژن اور سوچ کا، آپ کی اپروچ اور آپ کے ایمان اور عمل صالح کا اثر آپ کے ماحول پر پڑے گا. ایک تو گزارش یہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی پوری فیملی کو ایک خاص رنگ میں رنگیے. اپنے بچوں کو، اپنی لائف پارٹنرز کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو، ان سب کو کے ساتھ تھوڑا وقت نکالیے. چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ آپ ان کے پاس بیٹھیے، ان کے ساتھ ان سے کچھ شیئر کیجیے. ہمارے یہ بچے اور بچیاں بڑے خطرناک اندر تقوی کا چراغ روشن نہیں کرتے. ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، پاک دامنی کے فضائل، ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ بچوں سمجھداری کے ساتھ سماج میں رہنا، بہت ہوشیاری کے ساتھ. بچوں کو اگر شروع سے ایجوکیٹ کر دیا جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے بچے محفوظ رہتے ہیں. بچوں کی گمراہیوں میں اور بچوں کے جو بے راہ رویاں ہیں ان کی اصل ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے. ماں باپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، ماں باپ ان کو تربیت نہیں دیتے، ماں باپ ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. بچے دیکھتے نہیں کہ ان کی امی قرآن پڑھ رہی ہیں، بچے دیکھتے نہیں کہ ان کی ماں رو رہی ہے دعاؤں میں، بچے دیکھتے نہیں کہ ان کے ابو تہجد پڑھ رہے ہیں، بچے دیکھتے نہیں کہ ان کے ابو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بچے دیکھتے ہیں ڈانس، بچے دیکھتے ہیں میوزک، بچے دیکھتے ہیں تھرل، بچے یہ دیکھتے ہیں اور بچے وہ دیکھتے ہیں اور اسی کو پھر انٹیمیٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. بچوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھیں گے وہ کریں گے. نصیحتوں سے بچوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا. بچوں کو تو خود کردار کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے. ایک گزارش تو یہ ہے کہ خود اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنے اللہ سے تعلق، اسلام سے محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے لیے کچھ نہ کچھ روزانہ ضرور ایمانی غذا اپنے دل و دماغ کو دیجیے. اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دن بدن آگے ترقی کریں گے. اپنے فرائض کو زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے. بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کے اندر تکبر نہیں آئے گا، آپ کے اندر غرور نہیں آئے گا. ایک عام انسان کسی پولیس والے سے جب کوئی اچھے مسکراہٹ کو دیکھ لیتا ہے، اس کے ایک پازیٹیو، ایک کوآپریٹو ہینڈ اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس انسان کی جان میں جان آ جاتی ہے. عجیب طرح کا حوصلہ اس کو ملتا ہے، عجیب طرح کی اس کی امید ہوتی ہے. ورنہ عام طور پر ہمارے ملکوں میں جو عام حالات ہیں، ایک شریف انسان پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے، ایک عورت پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوئے ڈرتی ہے کہ کہیں میری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو. اللہ کا بہت کرم احسان ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، جو آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے تھوڑا بہت فیڈ بیک دیا ہے، اس کی وجہ سے میں یہ نیک گمان رکھتا ہوں کہ بہت غنیمت ہے آپ کے ہاں کا ماحول، مگر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے. اور دوسری چیز، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو ایک سادہ شریعت کی پابند زندگی کا عادی بنائیے. ان کو بتائیے کہ حیا اور پاک دامنی کس قدر باوقار اور سنجیدہ زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور بے حیائی، فیشن کی زندگی، بے پردگی کی زندگی، بے شرمی کی زندگی، یہ انتہائی، یعنی سچی بات یہ ہے کہ کیسے لوگ گوارا کرتے ہیں، میں تو سچی بات یہ سمجھ ہی نہیں پاتا، کیسے گوارا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے حسن کو دوسرے لوگ دیکھیں، ان کی بیویوں کے حسن کو دوسرے لوگ دیکھیں. کیسے گوارا کرتے ہیں؟ یہ کیسی بے غیرتی ہے کیا یہ؟ ریئلی میں سچ کہتا ہوں، I am lost to understand. بالکل میری سمجھ میں نہیں آتا. میں شرعی نقطہ نظر سے نہیں کہتا، انسانی نقطہ نظر سے کہتا ہوں، فطری نقطہ نظر سے کہتا ہوں. اور
الحمدللہ کل سے جہاں میں نے یونیورسٹی میں بات ختم کی تھی، میں آخری بات جو وہاں نہیں کہہ سکا تھا میں وہ کہہ کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دنیا ایک تبدیلی کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ دن کہ جس وقت غریب لوگ، بے پڑھے لکھے لوگ، دیہات کے لوگ صرف وہ اسلام پر چلتے تھے، چند وقفہ امت میں ایسا بھی گزرا ہے، الحمدللہ وہ وقفہ پھر سے واپس جا رہا ہے، اور اب روشن خیال لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، ہائی پروفائل کے لوگ، اور وہ تمام لوگ جو گویا سوسائٹی میں کسی اچھے عہدوں پر ہیں، ایک اچھے اسٹیٹس پر رہتے ہیں، اب وہ بھی الحمدللہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، اور تجربہ کیا انہوں نے مغرب کی دجالی تہذیب کو فالو کر کے، سوائے ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوے کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اللہ کا شکر ہے، گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں اب وہ دن نہیں ہے جس میں کہ صرف مسجد کا ملا وہ نماز پڑھتا ہو۔ ابھی چند مہینے پہلے ہم ایک عرب ملک میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات کا اتفاق ہوا، ایک وزیر سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے ہم کو اپنے آفس میں بلایا، ذرا دیر ہونے لگی، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ہم سے کہا گیا کہ مغرب کی نماز باجماعت ہوگی، پڑھ لیجیے، اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ انتظار میں بیٹھ گئے، اس کے بعد ان کا عملہ چائے وغیرہ لے کر آ گیا، تو میں نے کہا کہ بھئی ان سے مسٹر صاحب سے کہیے کہ دیر ہو جائے گی، ہم لوگ دوسرے شہر جانا ہے، وہ کہیں بھول نہ جائیں، آلریڈی ہم لوگ لیٹ ہیں، انہوں نے ہم کو جس ٹائم پر بلایا تھا ہم اس ٹائم سے 15-20 منٹ بعد نہیں پہنچ سکے تھے، تو ذرا ان کو ریمائنڈ کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مطمئن رہیے، پہلی ملاقات مغرب کے بعد آپ ہی لوگوں سے ہوگی۔ میں نے کہا مغرب کی نماز تو ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کان میں کہا ان کے ایک اسٹاف کے آدمی نے کہ شیخ اصل میں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ مغرب کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اوابین پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ اب الحمدللہ دنیا میں اس کلاس کے لوگ اوپر آ رہے ہیں، یقین مانے اس کلاس کے لوگ اوپر آ رہے ہیں۔ جس ترتیب کے ساتھ عالم اسلام نے اسلام کو چھوڑا تھا اور مغربیت کو قبول کیا تھا، اور وہ مغربیت کو کچھ امیدوں کے ساتھ قبول کیا تھا کہ شاید یہ مغرب ہمارا ڈیولپمنٹ کرے گا، مغربیت سے ہم بہت آگے بڑھیں گے، اسی ترتیب کے ساتھ عالم اسلام واپس اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کو چھوڑا تھا ترکی نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا تیونس نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا لیبیا نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا الجیریا نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا مصر نے۔ میں 5 ملکوں کو اب تک گنا سکا ہوں۔ میں اس مسجد میں بیٹھ کر، آپ حوصلہ مند لوگ یہاں پر جمع ہیں، آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ یہ سارے ممالک اسلام کی طرف واپس آ رہے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، بڑے بڑے بزنس، ملٹی نیشنل بزنس کرنے والے لوگ، میڈیا کے لوگ، ٹی وی چینل کے چلانے والے لوگ، اور پالیسی میکرز، سارے توبہ زندگی کے لوگ الحمدللہ۔ اب بلا مبالغہ میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹر بنیں، اس اشارے کو سمجھیے کہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹر بنیں، آپ ٹرینڈ سیٹ کریں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لے لے، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لے کہ مجبور ہو جائیں لوگ کہ بھئی پولیس کو ٹریننگ کے لیے بھیجنا ہو تو وہاں بھیجو پولیس کو ٹریننگ کے لیے۔ آپ اپنی حوصلوں کو بلند کیجئے، آپ اپنی امیدوں کو بلند کیجئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پولیس کے لوگوں نے اپنی گاڑی کمائی سے ہر مہینے نکال کر اتنی شاندار مسجد کھڑی کر، اور پھر اس مسجد کو مینٹین بھی کرتے ہیں آپ اپنی ہی کمائی سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات ہمت کر کے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ قرآن کہتا ہے مسجد کو آباد وہی بندہ کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے علم کو، اپنے ذکر کو، اپنے عمل کو، اپنے تقوی کو، اپنی کیریکٹر کو اور آگے بڑھائیے۔ خبردار حرام لقمہ لے کر گھر میں مت جائیے، کوئی حرام لقمہ لے کر گھر میں مت جائیے۔ کسی مظلوم کی بد دعا سے بچیے، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچنا۔ کس کو فرمایا؟ کسی فقیر کو نہیں کہا تھا۔ جس شخص کو بھیج رہے تھے ایک علاقے کا رولر بنا کر، گورنر بنا کر،
حکمراں بنا کر اور مدینے کے مرکز خلافت کا ایک نمائندہ بنا کر اس کو نصیحت کی، فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، براہ راست اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت راشدہ کا عہدہ سنبھالا، اللہ کے رسول کے بعد اتنی گراں ذمہ داری ان کے کندھوں پر پڑ گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے خطبے پر، جو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر جو پہلا خطبہ دیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم سب نے مل کر میرے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، میں ایک عہد تم سے کرتا ہوں، ایک عہد تم سے لینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ عہد کرتا ہوں کہ ابو بکر اس وقت تک کسی کمزور کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو اس کا حق نہیں دلا دے گا، اور کسی طاقتور کو جو کمزور کو ستا رہا ہوگا اس وقت تک اس طاقتور کی اصلاح کا کام نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ طاقتور اس کمزور کو اس کا حق نہیں دے دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ ذمہ داری کو اس طرح نبھاؤں گا، اور تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم میری نگرانی رکھو۔ جس وقت تم محسوس کرو کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا ناانصافی کر رہا ہوں، جھجکنا مت، مجھے سب کے سامنے ٹوک دینا، اور مجھے زبان سے ٹوکنا نہ مانوں تو اپنے ہاتھ سے مجھے روکنا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا ترس رہی تھی جیسے آج پھر سے ترس رہی ہے، دنیا ترس رہی تھی۔ اور جیسے میں نے کل بھی کہا تھا یونیورسٹی میں، اسلام جو پھیلا تھا وہ تھیوری کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا، اسلام تقریروں سے کے ذریعے نہیں پھیلا۔ دنیا کی قوموں نے دیکھا، ہر شعبہ زندگی کے لگے ہوئے لوگوں نے اپنے شعبہ زندگی کے میں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اپنے کولیگز کو دیکھا۔ جوانوں نے مدینے کے جوانوں کو دیکھا، بوڑھوں نے مدینے کے بوڑھوں کو دیکھا، مردوں نے مدینے کے مردوں کو دیکھا، سپاہیوں نے مدینے کے سپاہیوں کو دیکھا، تاجروں نے مدینے کے تاجروں کو دیکھا، اور اس کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ زندگی ہے جس کو اپنانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو بے حد قبول فرمائے، اور آپ سب کی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ روزانہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے کردار میں ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔